بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا، کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تکلیف اٹھاتے ہو جب اس کے سامنے بادل نہ ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، تو کیا تم سورج کو دیکھنے میں ہجوم کا شکار ہوتے ہو جب اس کے سامنے بادل نہ ہو؟ لوگوں نے پھر عرض کیا، نہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے۔ سنو، قیامت کے دن لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو دنیا میں جس کی عبادت کیا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ چنانچہ کوئی سورج کے پیچھے چلا جائے گا، اور کوئی ان میں سے چاند کے پیچھے چلا جائے گا، اور کوئی ان میں سے بتوں کے پیچھے چلا جائے گا، اور صرف یہ امت باقی رہ جائے گی۔ اسی میں امت کے منافقین بھی شامل ہوں گے۔ پھر اللہ عز و جل اس صورت میں کہ جس کو یہ نہیں پہچانتے ہوں گے ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ منافقین کہیں گے، ہم تجھے نہیں پہچانتے۔ پھر ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا جہاں ہم کھڑے ہوں گے، اور وہی فرمائے گا جو ان سے فرمایا تھا، ہم اللہ عز و جل کو پہچان لیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے ہوں گے۔ ارشاد ہوگا، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ وہ کہیں گے، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ عز و جل انہیں بلائے گا اور جہنم پر پل صراط رکھ دیا جائے گا۔ پہلے تمام پیغمبر اپنی اپنی امتوں کے ساتھ پل صراط سے گزریں گے، اور ان سب میں سب سے پہلا میں ہوں گا، اور اس وقت پیغمبروں کے سوا کوئی بول نہیں سکے گا، اور پیغمبروں کا کلام یہ ہوگا، اے ہمارے رب، ہمیں سلامتی سے گزار دے، ہمیں سلامتی سے گزار دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سادان کے کانٹوں کے مشابہ آنکڑے ہوں گے۔ کیا تم لوگوں نے سادان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، وہ سادان کے کانٹوں کے مشابہ ہوں گے، البتہ ان کی لمبائی کو سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی نہیں جانتا۔ وہ آنکڑے لوگوں کو ان کے اعمال کے موافق اچکیں گے، چنانچہ ان میں سے کوئی تو اپنے اعمال کے سبب جہنم میں گر کر ہلاک ہو جائے گا مگر موت نہیں آئے گی، اور کوئی ان میں سے چور چور ہو جائے گا، اس کے بعد بالآخر نجات پائے گا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین دوزخیوں میں سے جن پر مہربانی کرنا چاہے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جو میری عبادت کیا کرتے تھے انہیں نکال لیا جائے۔ چنانچہ فرشتے انہیں پہچان پہچان کر جہنم سے نکال لیں گے، اور ان کی پہچان یوں ہوگی کہ وہ اپنے سجدوں کے نشانوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ بس جب وہ نکالے جائیں گے تو جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، مگر جہنم کی آگ سجدے کے نشانوں کی جگہ کو نہیں جلائے گی۔ پھر حکم ہوگا کہ ان پر آب حیات ڈالا جائے، تو جیسے ہی ان پر آب حیات ڈالا جائے گا وہ ایسے اگیں گے جیسے دانہ سیلاب کے بہاؤ میں اگتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ اللہ رب العزت بندوں کے درمیان فیصلہ فرما چکا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، صرف ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان رہ جائے گا، اور وہ تمام دوزخیوں میں سے سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، وہ کہے گا، یا میرے پروردگار، میرا منہ دوزخ کی جانب سے پھیر دے، اس کی ہوا نے مجھے جھلسا کر رکھ دیا ہے، اور مجھے اس کے شعلے نے جلا دیا ہے، یہاں تک کہ وہ دعائیں مانگتا چلا جائے گا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا، اگر تیرے ساتھ یہ احسان کر دیا جائے کہ تیری دعا قبول کر لی جائے تو اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں مانگے گا۔ وہ عرض کرے گا، تیری بزرگی کی قسم، نہیں، کچھ نہیں مانگوں گا۔ بس اس کا چہرہ دوزخ کی طرف سے ہٹا کر
جنت کی طرف کر دیا جائے گا۔ پھر جب وہ شخص جنت کی طرف منہ کرے گا تو جنت کی رونق دیکھے گا، مگر جس قدر اللہ تعالیٰ اس کا خاموش رہنا پسند کرے گا وہ چپ ہی رہے گا، اور پھر عرض کرے گا اے میرے پروردگار، مجھے جنت میں نہ صحیح جنت کے دروازے پر ہی بٹھا دے۔ حکم ہوگا تو نے اس بات پر وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو تو مانگ چکا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار، مجھے اپنی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب تو نہ کر، اب تو صرف میں ہی جنت سے باہر رہ گیا ہوں۔ حکم ہوگا اچھا، اگر تجھے یہ بھی عطا کر دیا جائے تو کوئی اور چیز تو نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا قسم تیری بزرگی کی، میں اس کے سوا کوئی سوال نہیں کروں گا۔ بالآخر اسے وہاں سے اٹھا کر جنت کے ایک دروازے پر بٹھا دیا جائے گا، بس وہ جنت کے دروازے پر تب تک خاموشی سے بیٹھا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی خاموشی پسند فرمائے گا۔ پھر وہ جنت کی رونقیں اور تر و تازگی دیکھے گا تو عرض کرے گا اے میرے رب، مجھے جنت میں ہی داخل کر دے۔ حکم ہوگا اے ابن آدم، تو کس قدر وعدہ خلافی کرتا ہے؟ کیا تو نے اس بات پر وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مزید کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب، مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ بد نصیب تو نہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں آئے گی اور رب تعالی اس کی باتوں سے مسکرائے گا اور اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے گا اور فرمائے گا جو کچھ تو مانگ سکتا ہے مانگ۔ بس وہ مانگ مانگ کر تھک جائے گا اور اس کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ بزرگ و برتر فرمائے گا یہ چیزیں بھی مانگ لو۔ بس اللہ رب العزت اسے یاد دلائے گا اور وہ مانگتا چلا جائے گا حتیٰ کہ اس کی خواہشیں پھر ختم ہو جائیں گی۔ پھر حکم ہوگا جاؤ، تمہیں یہ تمام چیزیں دی جاتی ہیں اور اس کا ایک گنا مزید بھی دی جاتی ہیں۔ اور اسی روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ اللہ عز و جل نے اسے فرمایا یہ سب نعمتیں اور اسی کے مثل 10 گنا اور بھی دی جاتی ہیں، جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ دوستو، بے شک اللہ رب العالمین کی رحمت بے حد و بے حساب ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے نوازتا ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ دعا ہے وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے لاتعداد خزانوں میں سے اپنی شایان شان، اپنا فضل اور کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین۔